گردن کاٹ کے یہاں سے میں جب دیکھا یہاں سے لے کے تو یہاں تک کٹی ہوئی گردن تھی. فجر کے ٹائم یہ واقعہ ہوا ہے. میری بیٹی روزہ اور نماز کے لیے روزہ رکھا ہے, تب انہوں نے ماں اور بیٹوں نے مل کر اس بیچاری کو سب نے پکڑ کر مل کر مارا ہے. پولیس نے جب گھر کو سیل کیا تو میری بیٹی کا 1 گرام نہ سونا ملا ہے, نہ 1 روپیہ کیش ملا ہے. یہ 10 روپے کا نوٹ بھی نہیں انہوں نے چھوڑا, کپڑے تک اٹھا کے لے گئے ہیں اس کے. بچوں تو لاوارث ہو گئے. دیکھیں ان کی پرورش اب میرے کندھوں پہ, میری اس عمر میں میرے اوپر وہ جو بوجھ ہے, وہ پھر بھی ان کی نو میں مجھے آگے اس کے لیے اس کی سفارشیں کر کے پیسے لے کے گئی. 1 دن پہلے 1 کروڑ روپے کیش. ایک بندہ جس کو سب کچھ مل رہا ہے, جس کو اللہ نے 3 بچے بھی دیے ہوئے ہیں, خوبصورت بیوی دی ہوئی ہے, سپورٹیو ہے, اس کی لائل ہے, اس کے لیے اپنی جان نثار کر رہی ہے. یہ کیوں؟ شادمان میں ایک ظالم شوہر کے ہاتھوں, وہ کہتے ہیں نا, ایک بڑی معصوم اور اپنے والدین کی بہت ہی پیاری بیٹی. بیٹیاں سب کو بہت پیاری ہوتی ہیں, سب کی والدین کی آنکھوں کا تارا ہوتی ہیں, جگر کا ٹکڑا ہوتی ہیں. اس ظالم شخص نے بڑی بے رحمی سے اپنی بیوی کو قتل کیا اور پھر ڈکیتی کا ڈرامہ رچانے کی کوشش کی. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مقتولہ بختاور کے جو والد صاحب ہیں, اور ان سے ہم بات کریں گے سارے معاملے کے حوالے سے. یقین مانیں, روح کانپ اٹھتی ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جب کوئی ایسے واقعات, ایسے سانحات دیکھنے کو ملتے ہیں. بات کرتے ہیں ان سے. سب سے پہلے جی سر, ہمیں بڑا افسوس ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے, صبر دے. کہنا آسان ہے, کرنا بہت مشکل ہے. اب بتائیے گا کہ کتنا عرصہ ہو گیا تھا بختاور کی شادی کو اس ظالم شخص کے ساتھ؟ 12 سال کا عرصہ. ٹھیک ہے. 3 بچے تھے, 2 بیٹے 1 بیٹی. اور شادی کی جو کلوز رشتے کے بارے میں پتہ چل رہا ہے, کافی کلوز رشتہ تھا اس لڑکے کے ساتھ. جی, میرے بردر ان لا کا یہ بیٹا تھا. اچھا. میری مسز کے بھائی کا بیٹا تھا. جی. تو یہ ظاہر ہے فیملی میں, فیملی کے انڈرسٹینڈنگ سے شادی ہوئی. جی بالکل. 12 سال رہی ہے جی. اچھا. اور ارینج میرج تھی. ٹھیک ہے. اپنوں کو دیکھ کے, اپنوں کی, یعنی میری مسز کی خواہش تھی. میری مسز 6 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے, تو تب تک معاملات ٹھیک تھے. اس کے بعد یعنی ان کے بھائی کا انتقال کو 1.5 سال ہو گیا. اس کے بعد یہ ان لوگوں کی کم بختی جو ہے اس کی ماں کی, ایکچولی یہ سب نے مل کے میری بیٹی کو مارا ہے. گردن کاٹ کے, یعنی یہاں سے میں جب دیکھا یہاں سے لے کے تو یہاں تک کٹی ہوئی گردن تھی. اچھا, یہ جیسے کہ اب بتا رہے ہیں 10-12 سال شادی کو ہو چکے تھے, اپنے قریبی رشتے دار تھے, تو یہ معاملات خراب کب سے ہونا شروع ہوئے؟ کیونکہ آپ نے تو اپنی بیٹی کے تمام حقوق جو ہیں پورے کے, شرعی حق جو تھا اس کا, پراپرٹی میں کروڑوں روپے وہ بنتا ہے جو آپ نے دیا. تو یہ میرا یعنی کہ ٹل لاسٹ منتھ کی 1 سے لے کے تو شادی سے سٹارٹ کریں تو میں ہی اپنی بیٹی کو, سب بیٹیوں کو پیسے بھیجتا ہوں, خرچہ بھیجتا ہوں ان کے گھروں کے لیے. شادی شدہ بیٹی ہونے کے باوجود آپ ماشاءاللہ جی ان کو کرتا ہوں. ان کو بھی, یہ سب سے چھوٹی تھی, ان کو بھی کرتا. اور 1 دن پہلے میں نے 23 تاریخ کو, یعنی 24 کی رات کو یہ ظلم کیا ہے. 23 کی رات کو یعنی صبح مارننگ فجر کے ٹائم یہ واقعہ ہوا ہے. میری بیٹی روزہ اور نماز کے لیے روزہ رکھا ہے, نماز مطلب وہاں, تب انہوں نے ماں اور بیٹوں نے مل کر تو اس بیچاری کو سب نے پکڑ کر مل کر مارا ہے. تو یہ ان میں لالچ کا جو فیکٹر ہے جی, یہ کب آنا شروع ہوا؟ دیکھیں آپ نے تو بغیر کہے کسی کے خود سے ہی شریک, کتنی پراپرٹی تھی جو آپ نے اپنی بیٹی کے نام کروائی, اور کتنا پیسہ ذرا وہ بنتا ہے, وہ کتنی ہمارے نظر سے گزرا ہے. 150 تولہ سونا بھی آپ نے جی شادی پر میں نے بیٹی کو اتنا ہی ڈالا تھا. 150 تولہ. جی. اور باقی میں بتانا نہیں چاہتا میڈیا میں کہ وہ ایک خطیر رقم تھی جو دین میں اللہ کے حکم کے مطابق ہے کہ میری بیوی مر گئی تو میں نے اپنے آپ سے یہ اپنی بیٹیوں کے ان کے حصے ان کو حوالے کر دیے, کیونکہ اللہ کے حکم کے مطابق یہ ہے کہ جو بیٹیوں کو دینا چاہیے دے دیا. یہ جی آپ دیکھیں ناظرین, یہاں پر ان کی اپنی بیٹیوں سے محبت اور جو شرعی حق ہے, میں نے بہت سے پروگرامز کیے ہیں اس طرح کے ایشوز کے حوالے سے بھی, تو کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ والدین جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کے, یا جو بہن بھائی ہیں, بھائی جو ہوتے ہیں وہ اپنی بہنوں کا کوئی خیال رکھیں.
تو بغیر کہے اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے, صبر دے, انہوں نے اپنی بیٹیوں کا خود بتا رہے ہیں کہ خطیر جو اماؤنٹ بنتی ہے اسپیشلی جو بختاور کے لیے, کیونکہ سب سے چھوٹی تھیں, وہ بڑی لاڈلی تھی, بڑی پیاری تھیں, تو انہوں نے ان کو جو شرعی جائیداد کا حصہ بنتا ہے وہ دیا. اس کے علاوہ خود بھی یہ خیال رکھتے تھے, اس کے باوجود بھی اس ظالم شخص نے, اس لالچی انسان نے اس چیز کی قدر نہیں کی. ویسے آپ بتائیے گا کہ آپ جو بختاور ہیں ان کا اپنے فیملی سسرالیوں کے ساتھ تعلقات کتنا عرصہ ٹھیک رہے, پھر کب سے خراب ہونا شروع ہوئے؟ آپ خود بتا رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ انوالو ہیں, سارے انوالو ہیں, تو یہ معاملات خراب کب سے شروع ہوئے؟ یہ کوئی 6 ماہ پہلے سے یہ ایکسٹریم پہ, یعنی انہوں نے مجھ سے ابھی رجسٹریاں جو میں نے بیٹی کے نام پہ پراپرٹیاں کی اس کی رجسٹریاں میرے پاس تھیں, تو انہوں نے مانگی جو میں نے پرووائڈ کر دیں. کچھ رقم کا مطالبہ کیا جو میں نے دے دیا, 1 دن پہلے دی ہے اس واقعے سے 1 دن پہلے, اوریجنل پیپرز اور وہ سارا کچھ میں نے دیا. اور یہ اب ان کا میری بیٹی سے یہ مطالبہ تھا کہ وہ لڑکا اور اس کی ماں اور اس کے بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جائیداد ہمارے نام پہ کرو. اچھا, جو آپ کی بیٹی کے نام جائیداد تھی وہ کہتے تھے ہمارے نام پہ کرو, ہمارے نام پہ کرو, اور ہم اس کو بیچنا چاہ رہے ہیں. میری بیٹی نے گاڑی تک, اصل مسئلہ جو اس رات جو سنا گیا ہے کہ وہ گاڑی ٹوسون گاڑی تھی اس کے پاس, وہ گاڑی بھی تم بیچو اور یہ گھر بھی بیچو اور پلاٹ, مطلب جو کچھ ہے سب بیچو. میں نے سب چیزوں کے پوزیشن بھی دے دیے ہوئے تھے ان کو, اپنی بیٹی کو اور ان لوگوں کو. مطلب وہ ٹھیک ہے بیٹی دے دی تو چیزیں بھی اسی کی ہیں اور وہ بھی ان کی تھی, پیسہ بھی ان کا تھا. اب یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ بھائی انہی کے بچوں کی ماں ہے تو پیسہ کس کا ہے؟ میاں بیوی کا بٹا ہوا تو نہیں ہوتا. اب اصل میں وہ یہ چاہ رہا تھا کہ شاید یہ سارا پیسہ میں لے کے تو اپنی بیوی کو, مطلب جو بھی ڈائیورس کا تھا یا قتل کا تھا وٹ ایور, وہ چیزیں ہتھیانا چاہ رہے تھے. وہ اس جائیداد اور پیسے کی بنیاد پر انہوں نے اس بیچاری کو مارا ہے, اور وہ چیز ہی اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو گئی جو میں نے اس کو اس کا شیئر دیا ہوا تھا, اور اس میں یہ ساری فیملی انوالو تھی. آپ کو کب اطلاع ملتی ہے اور کس طریقے سے آپ کو بتایا جاتا ہے جی کتنا بڑا سانحہ ہو گیا آپ کے ساتھ؟ مجھے صبح 7:05 پہ ان لوگوں نے فون کیا ہے, تو لڑکے کی ماں نے کیا ہے کہ بھائی جان ان کا جھگڑا ہو گیا آپ آئیں. میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا, جھگڑا ہو جاتا ہے, میں نے نہیں آنا, آپس میں سولو کرو. میں گاڑی پکڑی ہے, یہاں سے کوئی 4 یا 5 منٹ کا راستہ ہے, تو میں وہاں گیا ہوں تو وہاں 1122 والے آلریڈی کھڑے تھے. میں اندر گیا ہوں, یہ لوگ سارے گھر کے اندر تھے, تو میں نے وہاں ایک چھوٹی بچی کھڑی تھی کوئی 6-8 سال کی, جس کا انٹرویو بھی شاید بعد میں آیا. تو میں نے نا اس کو پوچھا میں کیا ہوا ہے اندر, ایسے میں نے کہا میں اندر گھر میں کیا جاؤں گا, ٹھیک ہے آج ابھی مسئلہ جو بھی ہوگا پتا. میرے تو خواب و خیال میں بھی نہیں یہ بات, آپ کے فہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا ایسا کر سکتے کہ یہ تو ممکن نہیں ہے آپ کے ذہن میں. تو میں نے اس بچی کو میں نے کہا کیا ہوا ہے بختاور باجی کو, کیا ہوا ہے؟ کہتے بختاور باجی مر گئی ہیں. میں نے اس کو ایسے دیکھا, میں نے کہا بھائی یہ بچی پاگل ہے کہ کیسی بات کر رہی ہے. تو اتنے میں 1122 والا گاڑی سے وہ ملاحظہ کر چکا ہوا تھا, وہ آیا, کہتا ہے آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں بختاور کا فادر ہوں. کیا ہوا ہے بختاور کو؟ تو وہ کہتا ہے جی ان کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے. میں وہی زمین پہ گر گیا ہوں, بس میں نے موبائل نکالا, میں کہا یہ 15 پہ کال کر دو بس. مجھے تو اور کوئی سمجھ نہیں آئی. تو ان میں سے کوئی خون لگا ہوا تھا اس کے جسم پہ, تو وہ پتہ نہیں کون, مجھے ان کی فیملی کے وہ اس کا بھائی یا کوئی آیا. اچھا اس کو بھی خون لگا ہوا تھا؟ جی خون اسماعیل کو بھی لگا ہوا تھا اور اس کو بھی لگا. اسماعیل جو آپ کا داماد؟ جی. تو وہ انکل 2 بندے آئے ہیں, ڈاکو آئے ہیں, تو انہوں نے بختاور کو قتل کر دیا, وہ مار کے چلے گئے ہیں. تو بہرحال پولیس آئی, میں اندر گیا, میں نے دیکھا, بس میں اس کو اب ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا, لیکن پولیس والوں نے آگے انہوں نے دیکھ کے بھال کے 2-3-4 گھنٹے پولیس وہاں پہ رہی. تو انہوں نے کہا کہ جی ان کو ہم اریسٹ کر رہے ہیں. ان کو شک ہو گیا تھا ان کو. پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ ان کے اپنی
درخواست دے دیں. پولیس نے خود ہی درخواست لکھی, انہوں نے جو بھی بنایا کہ جی یہ مجھ سے پوچھا کہ جی کیا ہے کس طرح, کہتے ہیں جی یہ ڈاکوؤں کا کام نہیں ہے, کیونکہ ڈاکو وہ خود مجھے لاجک دیر مارا تو اس میں اللہ معاف کرے, آپ کو پتہ ہے کوئی کاروباری لوگ ہیں, ہمیں ان چیزوں کا نہیں پتہ. تو انہوں نے کہا جی ڈاکو بندوں کو مارتے ہیں اور ڈاکو اسلحے سے آتے ہیں, چھریوں کے ساتھ گلے نہیں کاٹتے. یہ کیا بکواس ہے. تو یعنی آپ دیکھیں سارا پیسہ بھی انہوں نے وہاں سے اٹھا لیا, یعنی 10 روپے نہیں کیش ریکور ہوئے. پولیس نے جب گھر کو سیل کیا تو میری بیٹی کا 1 گرام نہ سونا ملا ہے نہ 1 روپیہ کیش ملا ہے. یہ 10 روپے کا نوٹ بھی نہیں انہوں نے چھوڑا, کپڑے تک اٹھا کے لے گئے ہیں اس کے. یعنی اتنے یہ خبیث اور ظالم لوگ ہیں. ناظرین آپ خود اندازہ کیجئے کہ ایک اتنی پیاری بیٹی جو فرما بردار تھی اپنے والدین کے بھی, اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ اپنے سسرالیوں کا بھی, اس بچی نے اپنا گھر بسانے کی بھی بڑی کوشش کی ہے. ایسے ظالم شوہر اور سسرالیوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اتنے لالچی لوگوں کے ساتھ. اور جیسا کہ جو والد ہے بختیور کے, ان کے بتا رہے ہیں کہ جب شادی ہوئی تھی 150 تولہ سونا تھا, اس کے علاوہ اور کتنے تحائف تھے جو یہ بتانا نہیں چاہ رہے. بڑی رقم تھی, پراپرٹی جو تھی وہ کروڑوں میں تھی. اس سب کے باوجود اتنی پیاری بات انہوں نے کی ہے جی کہ یہ انہی کی بیٹی جب دے دی تو پیچھے روپیہ پیسہ اس جائیداد کا کیا معاملہ, یہ انہی کا تھا, بیٹی بھی ان کی تھی. لیکن ان ظالموں کو شرم نہیں آئی, ان ظالموں کو لحاظ نہیں آیا کہ ایک اتنا اچھا خاندان, اتنے شریف لوگ, اتنا خیال رکھنے والے لوگ تو ایسی بیٹیوں کو سر پہ بٹھاتے ہیں. اس ظالم نے, اور بڑا ایک اچھا انہوں نے ایک پوائنٹ بتایا ہے کہ جو وہ لوگ کیا چاہتے تھے کہ سب کچھ ہتھیا کے تب بھی انہوں نے اس کو مار ہی دینا تھا. اچھا یہ جب آپ گئے ہیں سامنے, آپ کے پاس سامنے سے آپ کا آیا آپ کا داماد, اس وقت اس نے آتے کہ ڈرامہ چاہیے ڈاکو آئے اور آپ, ہاں جی ہاں جی, تو اس کی والدہ گھر والے سب گھر پہ تھے, گھر پہ تھے, سب لوگ اندر موجود تھے. اچھا, تو یہ ڈاکو والا کام یہ خود پہلے کر چکے ہوئے تھے, یعنی کہ پیسہ سونا ہر چیز. بالکل, پہلے اس کو مارا بیچاری کو, اور اس کے بعد ساری وہاں سے چیزیں نکال کے اپنی ایک بہو کے ہاتھ, دوسری بہو کے ہاتھ جو اس کی بھانجی ہے, ٹھیک ہے, اس کو پہنچایا ہے. وہ مجھے کل پتا چلا بعد میں, یعنی وہ فیملی میٹرز میں وہ, تو وہ لے کے تو بھاگ گئی ہے. وہ میں نے آج پولیس والوں کو بتایا ہے جی کہ آپ کی بیٹی کے ماشاءاللہ کتنے بچے کتنے تھے؟ 3 ہیں جی. 3 ہیں جی. تو کم عمر ہوں گے بچے, چھوٹی عمر کے ہوں گے جی, 9 سال 7 سال اور 5 سال اس طرح سے ہے بیٹی. جب یہ سارا واقعہ ہوا تو اس وقت بچے تو گھر نہیں ہوں گے؟ بچے گھر پہ ہی تھے. اچھا, اس نے ان بچوں کو بھی نکال کے تو اپنی پھپھی کی طرف بھجوائے ہیں. وہ بچے ادھر ہی ہیں ابھی تک, اب آج شاید ہم ان کو لے کے آئیں گے. اچھا بچے, اب یہاں پر جی بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے اور ہم اپریشیٹ کریں گے جو علاقے کی جو پولیس ہے انہوں نے بھی اس چیز کو فوراً بھانپا اور اس چیز کو جو ہے پراپر انویسٹیگیٹ کیا. اور اب ہماری یہ ریکویسٹ ہے, اور اوبویسلی رائٹ بھی بنتا ہے, وہ معصوم بچے ان کی زندگی کو بھی ظاہر ایسے لالچی لوگوں کے پاس نہیں رہتے. تو جیسے جو والد ہیں بختیور کے اور بچوں کے یہ نانا لگتے ہیں, تو یہ یہی چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس آ جائیں تاکہ ان کی کیئر آپ لوگ کر سکیں. جی ظاہر ہے, اب وہ مجھے تو اس نے کنفیس بھی کر لیا ہے. میرا خیال ہے پولیس انسپیکٹر صاحب آئے ہوئے تھے ابھی, جو ایس ایچ او ہیں متعلقہ, انہوں نے بتایا کہ شاید اس نے مان لیا ہے, مطلب سب کچھ کہ جی میں نے یہ کر لیا کیا. تو اب ظاہر ہے وہ تو مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ واپس آئے گا, نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ واپس آئے. تو وہ اب بچوں تو لاوارث ہو گئے, دادی نے بھی یہ حرکت کی ہوئی ہے, چاچاؤں نے بھی یہ سب کچھ, مطلب وہ سب تو کرمنلز ہیں. تو اب بچوں کو دیکھیں, ان کی پرورش اب میرے کندھوں پہ, میری اس عمر میں میرے اوپر وہ جو بوجھ ہے, آپ کو ہمت دے, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, صبر دے. اور یقین کریں ناظرین, وہ کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات غربت کی وجہ سے بیٹیاں نہیں بس پاتی یا کسی اور معاملے میں. انتہائی شریف النفس انسان ہے یہ, انتہائی ان کا ایک کہتے ہیں نا کہ پیار و شفقت والا ان کا رویہ ہر کسی کے ساتھ. تو ایسے اچھے انسان کے ساتھ بھی, اور کرنے والا کوئی اور نہیں, وہ آپ کے بڑے کلوز تھے. ہاں جی, وہ کہتے ہیں پنجابی کی کہاوت ہے, یہ اپنا مارے داتے چھامے سٹے. تو انہوں نے تو اپنوں والا کیا کام کیا, انہوں نے تو ظلم کی انتہا کر دی. یہ تو کبھی دماغ یہ سوچ بھی نہیں تھی کبھی کہ ایسا کچھ, یہ ظالم اتنے بھائی طلاق دے دیتے, باہر پھینک دیتے, چیزیں تھیں انہی کی تھیں. آپ دیکھیں اس کی ڈیپتھ میں بڑا حیران ہوں
کہ بھی بیوی کے نام چیز ہے, بیوی جو بچوں کی ماں ہے اس نے کہاں جانا ہوتا ہے. اگر وہ جانے والی ہوتی تو پہلے ہی چلی جاتی ان کو چھوڑ کے, ان سے علیحدہ ہو جاتی, وہ ڈیوورس لیتی, وہ لیتی کہ میرے پاس تو اپنی جائیداد پیسہ دولت ہے اور بچے بھی ہیں تو میں وہ پھر بھی ان کی نو میں مجھے آ کے اس کے لیے اس کی سفارشیں کر کے پیسے لے کے گئی ہے مجھ سے. ایک دن پہلے 1 کروڑ روپے کیش. ایک دن پہلے قتل ہونے سے ایک دن پہلے ان ظالموں نے اتنا مجبور کیا, اور اپنے شوہر کے پیار میں والد بتا رہے ہیں کہ اتنی بڑی اماؤنٹ 1 کروڑ روپیہ وہ لے کے گئی, اور اس سے اگلے دن ہی بلکہ اسی رات کو. تو ایسا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس آپ کے داماد کو جو اسماعیل ہے اس کو کیا ضرورتیں پڑ گئی تھیں اچانک سے, کیا معاملات تھے, کتنی پیسے کی ہوس آنی شروع ہوگی اس میں, اور وہ پاگلوں کی طرح وہ لوٹتا ہی چلا گیا؟ کچھ آئیڈیا ہو کوئی, کبھی آپ کو پتا؟ میری آپ کی سمجھ میں اگر ایسی کوئی بات آئے تو آپ بتا دیں, میری میں تو نہیں آتی کہ ایک بندہ جس کو سب کچھ مل رہا ہے, جس کو اللہ نے 3 بچے بھی دیے ہوئے ہیں, خوبصورت بیوی دی ہوئی ہے, سپورٹیو ہے, اس کی لائل ہے, اس کے لیے اپنی جان نثابر کر رہی ہے, یہ کیوں تم نے یہ سوچا کہ میں یہ ڈرامہ کر کے کہ جی 2 ڈاکو آئے اور مار کے چلے گئے اور تم سارا کچھ ہڑپ کر لو گے؟ یہ مطلب مجھے اب تک کوئی سمجھ نہیں آئی. یہ کنکلوڈ کرنے میں پاگل پن سے بھی کوئی اگلی لیول کے کام ہے, اور اس میں اس کی ماں ہے انوالو, اس کے بھائی ہیں انوالو, وہ کسی کو بھی عقل نہیں آئی. کل اور پرسوں میں 2 دن میں 2 لوگ آئے ہیں, جن میں ایک بندے نے خود کہتا ہے جی میں پولیس میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں کہ اس نے مجھ سے پستول مانگا ہے. اچھا. ہاں جی, پچھلے 10 دن پہلے. ایک اور صاحب آئے, انہوں نے گواہی دی ہے کہ اس نے مجھے پراپرٹی بیچنے کے لیے جو آپ کی بیٹی کے نام ہے, مجھے کہا ہے کہ میں کسی اور کو پیش کر کے تو میں اس پراپرٹی کو اپنے نام کرانا چاہتا ہوں یا بیچنا چاہتا ہوں. پراپرٹی ڈیلر کو اس نے جا کے جی وہ کوشش کی. ہاں جی, یہ رضا پراپرٹی والے ہیں سامنے, آپ جا کے ان سے پوچھتے, رضا بٹ صاحب آئے بھی ہوئے تھے, ابھی بھی کل بھی آئے ہیں, پرسوں بھی آئے ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا جی یہ بھی اس نے یہ پلان آلریڈی اس نے بنایا ہوا تھا. اب یہ ساری فیملی کو, بدبختوں کو پتہ نہیں, ان کا خیال تھا کہ پولیس آئے گی اور وہ ہماری بات کو مان کے تو چلی جائے گی, اور پھر ہم یہ چیزیں ہڑپ کر, پھر بھی میں نے, اگر اللہ نہ اگر ایسا کوئی واقعہ ہوتا بھی تو میں نے اپنے نواسیوں کے لیے اپنی پراپرٹی میں نے تو واپس نہیں لینی تھی. ایسا ہی یا ابھی بھی ہے تو وہ ان کی امانت ہے, بالکل, وہ جب اس قابل ہو جائیں گے تو ان کو وہ چیزیں واپس مل جائیں گی. بالکل, ان کی امانت ہے. اللہ اگر میری زندگی اتنی دیر رہی, اللہ آپ کو زندگی دے, صحت دے, اور اللہ ہمت دے. اچھا, یہ جو آپ کا داماد کرتا کیا تھا ویسے, یہ مثلا کوئی کاروبار کرتا تھا؟ جی بھائی جان کریے گا, بس اللہ شکر. بیٹھو جی. جی یہ برانڈت روڈ پہ ہی تھا, بزنس کرتا تھا جی. اچھا. ہاں جی, اور ظاہر ہے وہ بھی میری سپورٹ ہی تھی ساتھ, اس وہ بھی آپ نے سیٹل کر کے دیا تھا؟ جی 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 جی. اس کے باوجود بھی اس کو کوئی حیا شرم نہیں. تو آپ کو یہ ابھی آپ بتا رہے ہیں جیسے کہ اس مرڈر میں مثلا بیٹے نے کیا یا ماں بھی پیچھے ساتھ, سب نے مل کے کیا ہوا. اچھا. ڈی وی آر, وہ جو ریکارڈنگ میری بیٹی نے اپنے لیے لگوائی ہوئی تھی, وہ ساری ڈیلیٹ کی گئی انہوں نے. میری بیٹی کے موبائل پہ ایپ تھی, وہ جو موبائل پہ آپ گھر بیٹھی مطلب دیکھ سکتے ہیں کہ بھی جی موبائل پہ, وہ میری بیٹی کے سارے ڈیلیٹ کر دی اپنے اس کے موبائلوں سے. اس پہ بھی تھی, وہ بھی ڈیلیٹ, مطلب وہ سارا انہوں نے. ابھی آپ جیسے بتا رہے ہیں کچھ انکشافات اس نے کیے, خود ایڈمٹ بھی کس نے, کیا بتایا آپ کو جو انسپیکٹر صاحب نے کہ کیا کہتا ہے, کیا وجہ تھی, کیوں میں نے اس طرح کر دی؟ یہ مجھے نہیں پتا, انہوں نے مجھے ڈیٹیل نہیں بتایا. میں نے مارا ہے سارا, کہہ رہے ہیں, میں تو گیا نہیں, مجھے تو ظاہر ہے ہوش نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ کیا پولیس کیا کر رہی مجھے کوئی خاص پتہ نہیں ہے, نہ میں نے پوچھا ان سے کوئی, نہ میں گیا ہوں ابھی تک, نہ میں نے کچھ. بالکل. آپ اپنے ظاہر ہے اعلیٰ حکام سے آپ اس حوالے سے تھرو آؤٹ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ اتنے شفیق باپ ہیں, سب اللہ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے, ایسا کسی دشمن کو نہ دیکھنا پڑے. آمین آمین. آپ اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ایسے ظالموں کا اب تو پتہ بھی نہیں چلتا نا, بندہ انسان کوشش تو کر سکتا ہے لیکن بچوں کی قسمت بیٹیوں کو تو نہیں دے سکتا. آپ پیغام کیا دیں گے اس کیس کے حوالے سے بھی, ان کو ان کی کتنی کڑی سے کڑی ان کو سزا ملنی چاہیے, اور ویسے آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں جی, یہ آج کل
سی ایم صاحبہ نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایسا انقلاب میں نے اپنی عمر میں پہلے کبھی نہیں دیکھا جو میں اس دور میں دیکھ رہا ہوں, کہ انہوں نے جس طرح سے چیزوں کو پنجاب کے اندر بہترین لیول پہ لے کے آئی ہیں, میں کہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. اور خاص کر یہ جو قبضہ مافیا کے خلاف سی سی ڈی اور اس طرح کے جو کام کیے ہیں, میری ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ بھی دہشت گردی ہے. یہ جو گھروں میں بیٹیوں کے چولہے پھٹ رہے ہیں بہت بڑی بات. اور بچیوں کے گلے کٹ رہے ہیں اور مظلومین کی کوئی فریاد سننے والا نہیں, خدا را اس کو بھی اس کھاتے میں ڈالیں تاکہ بیٹیوں کے باپوں کو, ماؤں کو, بھائیوں کو انصاف فوری ملے. اور ایسے دن نہ دیکھنے پڑے. اور یہ کیونکہ 70% تک جرائم پیشہ افراد جو ہیں وہ ملک چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں. یہ ان کی صلاحیتوں اور قابلیتوں کی وجہ سے, اور اس میں بھی یہ اقدام ان کو کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو بھی فوری انصاف کی طرف لے کے آئیں تاکہ معاملات ہونے چاہیے. اور یہ میرا مقدمہ بھی سی سی ڈی میں جائے تاکہ شاید اس میں بھی 70% بختاوریں جو ہیں وہ بچ جائیں. بڑی بات, بڑی بات. اس میں بھی 70% جرائم میں کمی آئے گی. خدا را اس کو بھی دیکھیں. ہر ظالم اپنے ظلم سے پہلے اپنی موت کو دیکھے گا تو 10 میں سے 7 بچیاں بچ جائیں گی. بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ جی آپ کو ہمت دے, صبر دے. ناظرین, بہت بڑی بات کر دی بختاور کے والد نے کہ جی اب یہ جو گھروں میں جو ہو رہا ہے نا, بہوؤں کو, بیٹیوں کو مار دیا جاتا ہے, گلے کاٹ دی جاتے ہیں, چولہے پھٹ جاتے ہیں, حادثات ہو جاتے ہیں, شوہر جو ہے وہ دوسری عورتوں کے چکروں میں پورا گھر برباد کر دیتا ہے. اب اس میں بھی یہی معاملات ہے کہ یہ ان کیسز کو بھی اس طرف جو ہے سی سی ڈی والے معاملات یا سی سی ڈی جیسا ادارہ کوئی ہو جو فوری طور پر, قانونی طور پر انصاف دے سکے تاکہ آئندہ کبھی کوئی والد یہ دن نہ دیکھے, کسی دشمن کو بھی یہ دن نہ دیکھنا پڑے جو بختاور کے والد ہیں. اس طرح کے اور جو بیٹیاں ہیں, بہویں ہیں جو جن کو مار دیا جاتا ہے اور خود یہ اپنے آپ کو بڑا مظلوم سمجھتے ہیں جو سسرالی ہوتے ہیں. تو ہم یہی چاہتے ہیں اس کیس کی تفتیش میرٹ پر ہو. نہایت شفیق انسان ہے, انہوں نے ہمیشہ اپنے بچوں کا خیال رکھا, اپنے داماد کا خیال رکھا, اس ظالم شخص کا اس کو ساری زندگی پالا, اور ابھی بھی ساری زندگی سب پیسہ دولت اسی کی تھی. جب بیٹی وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا میری لائل تھی ان کی بیٹی اس شخص کے ساتھ, بہرحال ان ظالموں کو حیا نہیں آئی, شرم نہیں آئی. تو ہم یہ چاہتے ہیں ایسے ظالموں کو قانون کے مطابق عبرت کا نشان بنایا جائے تاکہ کبھی کوئی باپ جو ہے یہ دن نہ دیکھے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرم اور فضل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح ہر کسی کے شر سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کے بیٹوں اور بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے اور ایسے ظالموں سے بچائے